ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی نسل ان زندہ ہوتے ہوئے ناموں سے ناآشنا ہے اور ایسے تذکروں سے تشنہ لب ہے جن میں گزرے اسلاف کی یادیں ہوں، جن کے ذریعے اس گئے گزرے دور میں بھی ایمان کی چنگاری کو ہوا دی جا سکے۔ آج کی مجلس ایسے صحابی رسول علیہ السلام کے متعلق ہے جو روایت حدیث میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، جس کی بہترین مثال قصہ ہجرت ہے، جسے انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بلا واسطہ نقل کیا ہے۔ گویا ہمیں ہجرت کے سفر کی روداد پہنچانے یا امت کو سنانے والے یہی حضرت والا ہیں جن کا تذکرہ ہم آج کے اس حلقے میں کرنے والے ہیں، جس قصے کی تفصیل صحیحین میں موجود ہے کہ ان کے والد سے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اونٹ کا پالان خریدا اور کہا اس کو اپنے بیٹے سے اٹھواؤ اور میرے ساتھ بھیج دو۔ ان کے والد نے کہا ایک شرط پہ ایسا کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ پہلے آپ ہجرت کا پورا قصہ سنائیے، پھر آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا پورا قصہ بیان کیا، جس کی تفصیل یہاں حلقے کی طوالت کے خوف سے بیان کرنا قدرے مشکل ہے۔ حلقہ اصحاب رضی اللہ عنہم میں بڑی بلند شہرت رکھتے ہیں اور ہجرت کے قصے کے علاوہ کس قدر قیمتی اور عام روایت ہونے والی بہت سی احادیث انہی سے مروی ہیں۔ آج سامعین جن کا ہم قصہ بیان کرنے بیٹھے ہیں، جن کا تذکرہ لیے بیٹھے ہیں، ان کا نام برا رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو عمارہ یا ابو عمرو ہے، لیکن شہرت کنیت کی بجائے اصل نام سے ہے۔ والد کا نام عازب رضی اللہ عنہ ہے جو خود بھی صحابی ہیں، اور والدہ کا نام حبیبہ بنت ابی حبیبہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ننہالی خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی ہیں۔ خود برا رضی اللہ عنہ کا تعلق انصار کے مشہور قبیلہ خزرج کی شاخ بنو جوشم سے ہے، یا بنو حارثہ کی نسبت بھی رکھتے ہیں۔ ننہال کی طرف سے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ ان کے ماموں بنتے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے کسی حلقے میں تفصیلاً گزر چکا ہے، اور یہ وہی ہیں جو غزوہ بدر میں حضور علیہ السلام کے ہم رکاب تھے۔ مدینہ میں دعوت اسلام عام ہوئی اور برا رضی اللہ عنہ کے ماموں ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ میں شریک ہو چکے تھے، اور والد عازب رضی اللہ عنہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، جن کے زیر سایہ برا رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، اس لیے اسلام سے مانوس ہو کر جلد مسلمان ہو گئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے دین سیکھا اور ساری تعلیم پائی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ برا رضی اللہ عنہ کو پڑھاتے ہوئے سبح اسم ربک الاعلی والی سورت کے درس پر پہنچے ہوئے تھے۔ برا رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے پیش ہوئے تھے، مگر کم سنی اور کم عمری کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے واپس فرما دیا۔ ایک پوری جماعت کم سنوں کی واپس کی گئی، جن میں عبداللہ بن عمر، رافع بن خدیج، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، عمیر بن ابی وقاص، برا بن عازب رضی اللہ عنہم جیسے کئی ہونہار جانثار تھے۔ پھر عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی گئی جو بدر ہی میں شہید ہوئے۔ بعض روایات میں واپس کیے جانے والوں میں ابو سعید خدری، سعد بن خیثمہ بھی
شامل ہیں، انہی افراد میں جنہیں کم عمری کے سبب واپس کیا گیا تھا۔ پھر 15 سال کی عمر میں برا رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کی معیت میں شرکت کا موقع ملا، جس کے بعد خندق، حدیبیہ، خیبر، حنین جیسے غزوات میں بھی یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پارکاب رہے۔ حنین میں خاصی جواں مردی سے لڑے اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 18 سفر کیے، میں نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کو ظہر سے پہلے 2 رکعتیں چھوڑتے ہوئے نہیں پایا۔ غزوہ طائف کے بعد اور حجۃ الوداع سے پہلے حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کچھ افراد کو سوئے یمن روانہ فرمایا، جن میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ برا رضی اللہ عنہ یمن میں ٹھہر گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ 24 ہجری میں مقام رے کو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہی فتح کیا، اور فتح تستر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں میں سے تھے، جن کا تذکرہ اس حلقے سے ماقبل والے حلقے میں کر چکا ہوں۔ فتنے کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور جمل اور صفین، نہروان جیسی جنگوں میں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے شرکت کی۔ علی رضی اللہ عنہ نے برا رضی اللہ عنہ کو اہل نہروان کی طرف بھیجا کہ انہیں دعوت دیں۔ جب وہ نہ مانے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر چڑھائی کی تھی، اور اپنے بھائی عبید بن عازب رضی اللہ عنہ سمیت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ہی قیام کیا اور وہیں گھر بنایا اور وہیں رہائش اختیار کی۔ مصعب بن زبیر کے زمانے میں 72 ہجری میں کوفہ میں ہی انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ سامعین، آخر میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت حدیث کے متعلق اگر بات کی جائے تو بہت سی قابل ذکر اور اہم احادیث کو امت کے لیے روایت کرنے کا سہرا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ چیدہ چیدہ یہاں میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک روایت جو برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے وہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی جنازۃ فلہ قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان احدہما مثل احد۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جنازہ پڑھا اس کے لیے 1 قیرات، اور جس نے جنازے میں دفن تک شرکت کی یہاں تک کہ میت دفن ہو جائے تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں، جن میں سے 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک اور روایت بڑی مشہور ہے، عن البراء رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشکا الیہ الوحشہ فقال اکثر ان تقول سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزۃ والجبروت فقال بها الرجل فذهب عنه۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور وحشت قلبی کی شکایت کی کہ دل پریشان رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو، سبحان الملک القدوس سے آخر تک جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا ہے۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے پڑھنا شروع کیا اور وحشت اس سے غائب ہو گئی۔ ایک اور روایت ہے، عن ابی اسحاق قال قال لی البراء بن عازب، ابو اسحاق فرماتے ہیں مجھ سے برا بن عازب نے کہا، الا اعلمک دعاء علمنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایسی دعا نہ سکھاؤں جو مجھے خود حضور علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ قال اذا رأیت الناس قد تنافسوا الذهب والفضة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا چاندی میں مقابلہ کرنے لگے ہیں، فادعوا بهذه الدعوات، تو تم ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر،
اے اللہ میں دین میں ثابت قدمی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، اور راست بازی پر پرعزم رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَالصَّبْرَ عَلَى بَلَائِكَ، اور تیری نعمت کے شکر کا اور تیری طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَالرِّضَاءَ بِقَضَائِكَ، اور تیری عبادت کی خوبصورتی کا اور تیرے فیصلوں پہ راضی رہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، اور میں قلب سلیم سچی زبان کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور تجھ سے ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تو جانتا ہے، اور مغفرت کا طلبگار ہوں اپنے ہر جرم کے لیے جسے تو جانتا ہے۔ سرکار کا مطلب یہ تھا کہ برا یہ دعا اور کلمات سونا چاندی جمع کرنے سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہیں، یا یہ کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے میں لگنا نہ کہ سونا چاندی کو حاصل کرنے میں لگنا۔ ایک روایت عن البراء قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا، کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذا اخذ مضجعہ ان یقول، کہ جب وہ اپنے بستر پہ پہنچے تو یوں کہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی کمر کو تیرے سہارے چھوڑ دیا، رغبتاً ورغبتاً الیک، تجھ سے ڈر کر اور تیری طرف شوق کی وجہ سے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تیرے علاوہ نجات اور ٹھکانے کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، میں ایمان لایا تیری کتاب پر جسے تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ دعا سکھانے کے بعد آپ نے فرمایا ان ماتا ماتا علی الفطرہ، اگر یہ پڑھنے والا یہ پڑھ کے رات مر گیا تو وہ دین پہ ہی مرے گا۔ ایک اور روایت عن البراء قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه توسد یمینہ، کہ براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرے گا۔ یہ آخری دونوں حدیثیں رات کے بستر والے اعمال بتا رہی ہیں۔ گویا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے طفیل امت کو بستر کی مسنون دعائیں ملی، اگر ممکن ہو سکے تو ہمیں یہ دونوں دعائیں یاد کر کے عمل میں لانی چاہیے اور پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال تھے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے مبارک تذکروں کو زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنے دین کو زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات